بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار میں آپ کے ساتھ بلال مرزا۔ آج پروگرام کا آغاز کریں گے ملکی سیاست میں پاکستان کے خوبصورت شہر لاہور کے کردار سے۔ پاکستان کی سیاست میں لاہور کا کردار ماضی میں کتنا اہمیت کا حامل رہا ہے اور مستقبل میں لاہور کا کیا کردار ادا ہو سکتا ہے۔ لاہور کی سیاسی سرگرمیوں میں اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے پہلے کچھ نظر لاہور کے ماضی پر ڈالنی ہوگی۔ لاہور کو پاکستان کے سیاسی مرکز کی حیثیت حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں چلنے والی جتنی سیاسی تحریکیں ہیں اس وقت ہی کامیاب ہوئی ہیں جب اہلیان لاہور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر لاہور ساتھ نہ دے تو کسی بھی سیاسی تحریک کی کامیابی شکوک و شبہات میں پڑ جاتی ہے۔ سابق صدر ایوب خان کی بات کی جائے تو ایوب خان کے خلاف چلنے والی تحریکیں ہوں یا ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف جدوجہد، ان سب کا مرکز لاہور رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنم بھی لاہور ہی میں ہوا تھا۔ ایوبی مارشل لا کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کو قومی لیڈر کا درجہ بھی لاہور سے ہی ملا۔ بھٹو صاحب کی صاحبزادی اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے جب وطن واپس آئی تھی تو انہوں نے جس شہر کا انتخاب کیا تھا وہ بھی لاہور تھا۔ عمران خان نے جب مینار پاکستان پر بہت بڑا جلسہ کیا تو پہلی بار انہیں سیاسی دھارے میں سنجیدگی سے ایک بڑا پلیئر تصور کیا گیا۔ عمران خان نے اپنے دھرنے کا آغاز بھی لاہور سے کیا تھا اور 2018 کے عام انتخابات میں مینار پاکستان پر آخری جلسہ کر کے اپنے حریفوں پر نفسیاتی برتری بھی حاصل کر لی تھی۔ اب تحریک انصاف کی اسی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد جو کہ پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم شہر شہر جلسوں اور بعد میں ریلی اور دھرنوں کی حکمت عملی لے کر میدان میں اتر چکی ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے حکومت کی تو حکومت بھی اپنی حکمت عملی واضح کر چکی ہے کہ اپوزیشن کو جلسوں سے نہیں روکیں گے لیکن منتظمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پی ڈی ایم کی جانب سے استعفوں کے آپشن کی بھی بازگشت ہے مگر اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو کافی اعتراضات ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی اس آپشن کے بارے میں بالکل سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کسی بھی صورت چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتی لیکن پی ڈی ایم کا حصہ بھی تو ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم صرف موجودہ حکومت کو گرانا چاہتی ہے یا پاکستان سے مہنگائی اور غربت ختم کرنے، صحت اور تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے، پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی مسائل سے نمٹنے اور ملک کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے کوئی منشور بھی رکھتی ہے، کوئی پلاننگ رکھتی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا، تاہم ایک بات ضرور واضح ہے کہ پی ڈی ایم میں زیادہ تر ایسی جماعتیں شامل ہیں جو ماضی میں اس ملک پر حکمرانی کرتی رہی ہیں۔ ان کے مختلف ادوار حکومت سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قسم کا انصاف دیتی رہی ہیں۔ قانون کے نفاذ کے طریقہ کار کیا تھا ان کا، صحت اور تعلیم کا نظام کیسا تھا، غربت کتنی مٹائی، غریب کے لیے کتنی سازگار رہیں، عوامی فلاح کے لیے دی جانے والی سہولتیں کیسی تھی۔ کسی بھی عوامی تحریک کی کامیابی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ عوام کو زندگی کی آسانیاں مہیا کرے تاکہ عوام میں تحریک کو لے کر اعتماد بحال ہو یا پھر قائم ہو اور وہ اس تحریک میں شامل ہوتے جائیں۔ پی ڈی ایم کے تمام رہنما اپنے دور حکومت کی کامیابیاں اپنے جلسوں میں عوام کو یاد تو دلاتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں عوام پر ڈھائے جانے والے حکومتی مظالم کی بازگشت بھی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ پی ڈی ایم عوام کو اس کے حقوق دلانے، مہنگائی سے چھٹکارا دلانے، ضروریات زندگی کی تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے بنائی جانے والی تحریک ہے۔ تو کیوں پیپلز پارٹی جو کہ اس تحریک کی ایک بہت بڑی پارٹی اور پی ڈی ایم کا ایک اہم حصہ ہے، سندھ میں حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اسمبلی میں اسے بھاری اکثریت بھی حاصل ہے، صوبائی سطح پر بھی سیاسی طور پر کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے، بیوروکریسی اس کی اپنی ہے، مسلسل تیسری بار مسند اقتدار پر بھی ہے، ملک کا سب سے بڑا تجارتی، صنعتی، تعلیمی مرکز کراچی اس کا دارالحکومت ہے، پاکستان کو سب سے زیادہ آمدنی اسی صوبے سے ہوتی ہے۔ پھر کیوں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے لیے صوبے کو پیش نہیں کر رہی؟ پیش کرنے کا مقصد بھی میں واضح کر دوں، کس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، سندھ اور خصوصاً کراچی کو اگر پی ڈی ایم کے معزز جو رہنما ہیں، جن کی قائدانہ جو صلاحیتیں ہیں، ان کے عملی مظاہرے کی تجربہ گاہ اگر بنا لیا جائے تو بلا شبہ پی ڈی ایم بھرپور عوامی حمایت حاصل کر کے اپنی تحریک کے عوام دوست ہونے کا بھرپور ثبوت دے سکتی ہے۔ ان سب قائدین کا اس وقت موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اس کا ایک دن بھی حکومت میں رہنا پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی پی ڈی ایم عمران خان کی جگہ پاکستان کو اچھی طرح چلا سکتی ہے، عوام کی زندگیوں کو آسانیاں فراہم کر سکتی ہے، اس کے لیڈروں کے ذہن میں اچھی حکمرانی کے منصوبے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکمرانی کو مثالی بنانے کے لیے ان تمام جماعتوں کے لیڈروں کو سندھ میں آ کر اپنی خداداد، ذہانت اور تجربات کی بنا پر مشاورت اور عملی تعاون کی دعوت کیوں نہیں دے رہی؟ پی ڈی ایم قائدین سندھ حکومت کی مدد کریں، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، موٹر وے کی مہارت رکھتی ہے، مریم نواز صاحبہ، احسن اقبال صاحب سندھ کی سڑکوں کے لیے مشورے دیں،
علم و فضل کی ہدایت کے لیے مولانا فضل الرحمان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ قبائل میں جو دشمنی ہے اور عداوت کے جو خاتمے ہیں اس کے لیے سندھ میں آباد بلوچوں کی مدد کے لیے اختر مینگل صاحب سے مشاورت کی جائے۔ اور اگر بات کی جائے شہروں اور شہریوں کی حالت سنوارنے کے لیے شہباز شریف کے کارنامے جو ان سے سبق لیا جا سکتا ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے اسحاق ڈار، زبیر عمر، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، ان کے تجربات سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سندھ میں درپیش جو زرعی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے خرم دستگیر صاحب، طلال چودھری صاحب، ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں۔ سندھ میں آباد پختونوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے اسفندیار ولی اور محمود خان اچکزئی عملی تجاویز دے سکتے ہیں۔ بانیان پاکستان کی اولادوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پی ایم ایل این کے جو مہاجر سینیٹرز ہیں ان سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ انتخابات میں تقریباً 2.5 سال باقی ہیں۔ یہ عرصہ سندھ کو مثالی صوبہ بنانے میں نتیجہ خیز رہ سکتا ہے اور یقیناً رہ سکتا ہے۔ پھر سندھ میں ڈیلیور کرنے کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت بے مثال ترقی کا جشن بھرپور عوامی حمایت کے ساتھ منا سکے گی۔ ملک بھر میں جلسوں میں پی ڈی ایم تھیوری پیش کرتی ہے اور اس کا عملی مظاہرہ سندھ میں کرتی رہے۔ اس سے یقینی طور پر متحدہ اپوزیشن سے بننے والی تحریک عملاً خود کو ثابت کر کے ایک مقبول اور کامیاب تحریک کی شکل اختیار کر جائے گی، اور پھر یہ تحریک بآسانی عوام کو حکومتی ظلم و ستم سے چھٹکارا بھی دلوا کر ایک خوشحال، پرسکون اور بہتر پاکستان کا عوامی خواب بھی پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر وہ سب کر کے جو اپنے ماضی کے ادوار میں جو نہ کر پائی تھی اب وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہرحال پروگرام میں ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے۔ کچھ دیگر خبریں بھی ہیں جو کہ اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، جیسا کہ کے پی کے گزشتہ روز کا مسئلہ، اپوزیشن کی جانب سے کچھ استعفے آ رہے ہیں ان کو ذکر کریں گے، کورونا کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اور میں آپ بتا دوں کہ اس پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں عامر حسین نہال صاحب، جبکہ فون کال پر میرے ساتھ اون شیرازی ہمارے رپورٹر موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ ان سب کچھ کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے آپ کو تعارف کروایا کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ہمارے جو مہمان ہیں ان میں تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں عامر حسین نہال صاحب، اور ساتھ ہی فون کال پر میرے ساتھ اون شیرازی موجود ہیں جو کہ ہمارے رپورٹر بھی ہیں۔ ان سے سب سے پہلے ہم اون شیرازی سے بات کرتے ہیں۔ ان سے سب سے پہلے اس چیز پر بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کا جو دھرنا جلسہ ہے وہ ایک جگہ، حکومتی اقدامات جو ہیں وہ اپنی جگہ، کورونا کے معاملات اپنی جگہ، لیکن رات ایک اہم خبر آئی کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو پلاننگ ہے جس میں استعفے بھی شامل ہیں ان میں کچھ پیش رفت نظر آئی۔ ایک استعفیٰ آیا راتوں رات، اس استعفے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے نام لکھا گیا ہے لیکن تاحال وہاں پہنچا نہیں ہے، وہ نون لیگ کی جو قیادت ہے اسی کے پاس ہے۔ تو وہ استعفیٰ کیسا تھا، کس کا ہے، ذرائع نے انہوں نے کتنی تصدیق کیا اور کون کون سے استعفے آنے ہیں، اور بتائیے گا۔ دیکھیں بالکل اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ حکومت پہ آہستہ آہستہ پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور مختلف ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں، اور استعفیٰ کی جو سیاست ہے وہ بھی اس میں سے ایک ہے۔ اور نون لیگ نے جو ہے اپنے تمام ایم این ایز جو ہیں ان سے استعفے مانگے ہوئے ہیں، اور ایک استعفیٰ جو رات کو ہمارے تک ہمارے ذرائع سے پہنچا وہ تھا حامد حمید حلقہ این اے 90 سرگودہ سے مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی کے نام استعفیٰ لکھ کے اپنی پارٹی قیادت کو بھجوایا ہے۔ ابتدائی طور پہ پلاننگ یہ کی گئی ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ اپنے تمام ممبران قومی اسمبلی سے استعفے دے کے اپنے پاس رکھے گی، اور مناسب وقت پہ اگر ضرورت پڑتی ہے، اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ استعفے دینے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ استعفے اسپیکر کو جمع کروائے گی۔ تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ دوسری جماعتوں کے 8 تاریخ کو مشاورت ہونی ہے اسلام آباد میں، اس میں یہ باقاعدہ طور پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ باقی 2 جماعتیں ہیں جے یو آئی پی اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اپنے اراکین سے کب جو ہے وہ استعفے لیڈرشپ دیتی ہے۔ تاہم آپ حکومت پہ ایک اگر آپ یہ کہیں کہ مرحلہ آگے پریشر ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے یا پلاننگ کی گئی ہے، اور اس حوالے سے آپ نے مریم نواز کی گزشتہ جو انہوں نے ورکر کنونشن اور سوشل میڈیا کے لوگوں سے خطاب کیا، اس پہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اب آر یا پار، وہ ایک جو اچھا، اور جب خطاب کر رہی تھی مریم نواز تو انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ استعفوں کی ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو دھوکہ دے گا اس کے گھر کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا۔ تو اس وقت جو پارٹی کارکنان ہیں جن کے پاس سیٹیں موجود ہیں تو کیا وہ اس پریشر میں بھی ہیں کہ پارٹی کی بات رکھی جائے یا نہ رکھی جائے؟ دیکھیں یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی پارٹی کے ایم این ایز ہیں جو استعفیٰ نہیں، ممکن ہے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں،
اس طرح کی خبریں بھی پارٹی لیڈرشپ کے پاس ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ پارٹی کے ایم ایل ایز استعفیٰ نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پارٹی کے ٹکٹ پہ لوگ جیتے ہیں اور پھر پارٹی ان سے استعفے ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو جو نہیں دیں گے تو پھر بڑھ کر ان کا گھیراؤ کریں گے۔ اس حوالے سے اس سے پہلے بھی مریم نواز سخت سانس لے چکی اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو لوٹے ہو چکے، اس کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا تھا، ان کو پارٹی میں واپس نہیں دیا جائے گا، بلکہ پارٹی کے لیے جن کی خدمات ہیں انہیں اوپر لایا جائے گا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ پارٹی میں ایک ڈویژن اگر پیدا ہوتی ہے تو مریم نواز واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو لوگ استعفے نہیں دیں گے وہ پھر جو ہے پارٹی میں ان کو کوئی اہمیت نہیں ملے گی اور ان کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے گا۔ اچھا، آپ کے اپنے ذرائع ہیں جن سے آپ مختلف معلومات بھی لیتے رہتے ہیں، یہ بتائیے کہ استعفوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کتنی سنجیدہ ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ تھوڑا سا مسلم لیگ نون سے الگ ہے۔ مسلم لیگ نون کی کہیں حکومت نہیں ہے، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو وہ سندھ میں حکومت ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہی ہے کہ آیا اگر پیپلز پارٹی استعفے دے گی تو پھر سندھ گورنمنٹ بھی سے بھی دے گی یا صرف مرکز سے دے گی، تو یہ معاملہ 8 تاریخ کو زیر بحث آئے گا۔ تاہم ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹھیک ہے، 8 تاریخ کو کچھ شکل نکلنے جا رہی ہے اس پی ڈی ایم کی۔ اور شراز جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ عامر حسین نہال صاحب، بہت شکریہ ہمیں اس پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس۔ اچھا عامر حسین نہال صاحب، دیکھ رہے ہیں کچھ ہونے جا رہا ہے کیا؟ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے اندر جب بھی سیاسی گہما گہمی ہوتی ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میرے خیال میں کوئی بڑا کچھ نہیں ہوگا۔ حکومت کو اب یہ جو تھریٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کی پوزیشن اس وقت مستحکم ہے جو نظر آ رہی ہے، اور دوسرا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتحاد کے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں، مطلب وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے سٹیک الگ ہے، جیسے اون شرازی صاحب نے بھی کہا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے پوری طرح سے زور لگانی ہے کسی طرح سے یہ حکومت جو ہے ڈسٹیبلائز ہو۔ اور لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو نظر آتا ہے کہ عوام کو جوڑنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، جس میں ایک نیریٹو آتا ہے، بیانیہ آتا ہے، جس کے اندر مہنگائی کی بات ہو، عام آدمی کی بات ہو، کورونا کے دنوں میں لوگوں کی پروٹیکشن کی بات ہو، تو وہ سارے معاملات ہیں جس میں پی ڈی ایم کے پاس ایک یونیفائڈ نیریٹو یا بیانیہ نہیں آ رہا۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے پی ڈی ایم بظاہر تو اسی ایجنڈے پر ہے نا کہ ہم عوام کی فلاح کے لیے نکلے ہیں، عوام مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تو کیا عوام انہیں لانا چاہتے ہیں؟ نہیں، عوام دیکھیں انہوں نے تو باریاں لی ہے نا، وہ تو حکومت میں آتے رہے۔ اگر ان کو اتنا سنجیدگی سے عوام کے مسائل کا اگر ادراک تھا تو جب بھی یہ حکومت میں آتے رہے اس وقت ہم اگر ان کی پرفارمنس دیکھیں عام آدمی کے حوالے سے تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب بھی سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کے ایک بڑی الائی ہے پیپلز پارٹی، تو سندھ اور پنجاب میں اگر کمپیئر کرائیں تو میرے خیال میں سندھ سے پھر بھی پنجاب بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کی حکومت کے اندر وہ پوٹینشیل ہے، یعنی آپ کے جو الائز ہے جیسے پیپلز لیکن یہ حکومت تو بنا نہیں سکتے نا، پی ڈی ایم کیا متحد ہو کے ایک حکومت بنائے گی کیا؟ نہیں بنائے گی، کیونکہ ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ اپنے اپنے سٹیک لے کے آگے آ رہے ہیں۔ جیسی کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے، خدا نخواستہ اگر حکومت کو گرانے کی بات آئی تو پھر ان کے اندر وہ جو اتفاق ہے، وہ یونٹی ہے، وہ کس بنیاد پہ ہوگی؟ کیونکہ ماضی میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہیں وہ سائن ہوتے رہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں گے، لیکن جب حکومتوں میں آئے ہیں تو اس کے بعد سب کے اپنے بالکل ایسے ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک جمہوری رویے کی بات ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام بڑی پارٹیوں کو اپنے اندر جمہوری رویہ لانا پڑے گا، یعنی کہ ان کی لیڈرشپ ایک خاندان کے پاس نہ ہو۔ تو یہ پبلک کو کیسے پتہ چلے گا ان کے اندر جمہوری رویہ آ چکے ہیں؟ ماضی میں دیکھ چکے ہیں؟ نہیں آیا نا۔ دیکھیں اگر آتا تو آپ پارٹی کے اندر انتخابات کرائے کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ہی فیملی کہیں عرصے سے ان پارٹیز کو چلاتی رہی ہے، تو ان کے اندر اگر جمہوری رویہ نہیں آتا، یہ خود عوام کے پاس نہیں جاتا، یہ عوامی لیڈرشپ یا مڈل کلاس یا نیچے سے کوئی لیڈرشپ نہیں آتی، تب تک ان پارٹیز کا جو مفادات کا جو ٹولہ ہے وہ جب تک قائم ہے تب تک عوام کی بات نہیں ہو سکتی۔ عوام سمجھتی ہے ابھی، تو ان کو اپنے اندر اصلاحات لانے پڑیں گے۔ اگر انہوں نے واقعی حقیقی جمہوری اداروں کی بات کرنی ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، تو اپنے اندر پہلے اصلاحات کریں
اور اپنے کردار سے اور ایکشن سے یہ ثابت آپ کو کریں۔ لگتا ہے جو ماضی ابھی کچھ عرصہ قبل گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک پی ڈی ایم کا پورا ایک پلیٹ فارم ہمیں نظر آیا کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہے؟ بالکل ایسا نہیں کچھ ہے۔ نظر دیکھیں نا، آیا؟ آپ کو ایک جو سابق سی ایم تھے، چیف منسٹر گلگت بلتستان کے، انہوں نے میڈیا پہ اوپنلی کہا کہ پیپلز پارٹی یہاں آ کے اپنے پیسے لگا کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ کو بالکل اوپنلی نظر آیا کہ ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے۔ حالانکہ چھوٹا سا ایریا ہے، وہاں حکومت سازی کے لیے اب ان میں اتفاق نہیں ہو سکتا، تو قومی سطح پہ کیسے ہو سکتا تو جو پی ڈی ایم اگر جس طریقے سے متحد اپنے آپ کو شو کر رہی ہے اس وقت، لاہور میں جلسے کے لیے تیار ہے، جلسہ کرنے جا رہی ہے، ملتان کا کیا، گو کہ اس مقام پہ نہیں کر سکی جہاں کرنا تھا، تھوڑا سا دوسری جگہ پہ جلسہ کیا، لیکن جس طریقے سے اب جلسہ کرنے جا رہی ہے، اگر پی ڈی ایم گلگت بلتستان میں ہی متحد ہو جاتی تو کیا آپ کو لگتا ہے جو اس وقت رزلٹ موجود ہے اس کے بعد جو پی ٹی وہاں پہ حکومت بنا چکی ہے تو یہ نتائج مختلف ہوتے؟ دیکھیں، اگر وہ اپنے عمل سے دکھاتے گلگت بلتستان میں کہ وہ ایک مثلاً جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہاں مسلم لیگ نون کا امیدوار کھڑا نہ ہوتا، مثلاً جہاں نون لیگ کا اسٹرانگ ہے پیپلز پارٹی، مطلب کوئی نہ کوئی ان کو جسٹر نظر آتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی دونوں طرف سے، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ مفادات کی ایک جنگ ہے۔ اس جنگ کے اندر جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی قومی سطح پہ، تو یہ پارٹیاں پھر اپنے ڈگر پہ جائیں گی، جیسے ماضی میں ہو، جیسے آپ نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا تھا، اس کے بعد کچھ ایسا اس کے نظر نہیں بعد آیا۔ زرداری کو پھر شہباز شریف نے کہا ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، فلاں نے اس نے، مطلب یہ سارا یہ ان کے بعد کے بیانات ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہونے کے بعد کے بیانات ہیں۔ اس کے بعد کے بیان، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ اتفاق، پھر مولانا صاحب ہیں، مولانا کے اپنے ڈیفرنٹ سٹیک ہے، مولانا کو جب بھی موقع ملے گا وہ کوشش کرے گا کہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہیں کسی نہ کسی سے، تو یہ بڑا پرابلم ہے۔ ان تمام لوگوں کو حقیقی عوامی مسائل پہ آنے کے لیے اپنے اندر کا جو مزاج ہے، غیر جمہوری مزاج ہے، اس کو بدلنا پڑے گا اور عوامی ایشوز پہ بات کرنی پڑے گی۔ اس پیپلز پارٹی جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی خاص جماعت ہے، پی ڈی ایم کا بہت بڑا لائن صحیح ہے، اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اپنے صوبے کی بات کی جائے تو اس میں حالات کیا ہیں؟ وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں لاڑکانہ چلے جائیں، جیکب آباد چلے جائیں، ٹنڈو جام چلے جائیں، مختلف ایسے انٹیریئر کے علاقے ہیں، جیسے آپ پنجاب سے سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل نظر آتا ہے کہ کیا حالات ہیں، انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے۔ ہاں، ترقی کے آپ انڈیکیٹرز دیکھیں، سڑکوں کا حال دیکھیں، اوور آل ڈیولپمنٹ کا جو انڈیکیٹرز ہیں وہ دیکھیں، تو کوئی بہتر پرفارمنس، حالانکہ انہوں نے 3 ابھی باریاں لی ہیں سندھ کے اندر، تو لیکن نظر نہیں آتا کہ کوئی اچھا ایسا کام ہوا کہ جس سے لوگ امپریس ہوں اور لوگ کہ ہاں جی آپ نے لاڑکانہ میں زبردست کام کیا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا۔ گلگت بلتستان میں پہلا سوال یہ تھا لوگوں کا، بھائی آپ ہمیں بتائیں لاڑکانہ میں، گڑھ خدا بخش میں اور اندرون سندھ کے جگہوں پہ آپ نے کیا گل کھلائے جو ہم آپ کو ووٹ دے دیں۔ تو آپ ہمیشہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں ہر چیز، میڈیا، سوشل میڈیا بھی اسٹرانگ ہے، ہمارے میڈیا کے ذریعے بھی چیزیں آتی ہیں اور لوگوں کو بیوقوف زیادہ عرصے تک نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ان پارٹیوں کو بہرحال اپنی پوزیشن بدلنی پڑے گی، ادروائز ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ نہیں، اب دیکھیں نا، ایک جماعت جیسے کہ پیپلز پارٹی ہے، اس کا اگر دیکھیں تو اس کے اپنا گھر جو کہ سندھ ہے جہاں پہ اس کی حکومت بھی ہے، اس جگہ کو اس نے ایسی حالت میں رکھا ہوا کہ وہاں جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی ایسی الائنس کا حصہ بنتی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ہم تو عوام کی فلاح کی بات کریں گے، عوام کو مسائل سے نکالیں گے۔ تو کیا پی ڈی ایم اس لیول پر ہے کہ وہ اس پی ڈی ایم کو جوائن کر سکے پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی دیکھیں، جب بات آئے گی، ایک حالت پیدا ہوگی جہاں ایک ٹکراؤ کا ماحول ہوگا یا اسمبلی سے مطلب استعفوں کی بات آئے گی، تو پیپلز پارٹی اس سے نکل جائے گی۔ پی ڈی ایم کیا سمجھتے کیا ہیں، کیا مقاصد ہیں، کیا ان کا مقصد یہی ہے یا کوئی ان کا منشور ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ عوام کے مہنگائی سے نکالا جائے، عوام کی پریشانیاں دور کی جائیں، جو مطلب اپنے بیانات وہ دیتے رہتے ہیں، یہ ان کے مقاصد ان کے منشور میں شامل ہے؟ میرے خیال میں سیاسی طور پہ تو نعروں میں تو شامل ہے، لیکن حقیقی معنوں میں عملی طور پہ شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کی ڈیمانسٹریشن پھر وہیں سندھ سے ہمیں ملتی ہے۔ اس وقت جو حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ ان پارٹیوں نے ماضی میں بھی مطلب عوامی حقوق یا عوامی جو معاملات ہیں اس پہ سنجیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پارٹی کے منشور کے چند اہم نکات، پہلے کیا نقطہ ہے کہ آپ نے حکومت ختم کرنی ہے، حکومت یہ ہے وہ ہے، پھر آپ نے قومی اداروں کے بہت سارے اداروں کے حوالے سے کنٹروورشل باتیں کی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ بہتر حقیقی جمہوریت لانا ہے تو آپ اس پہ اسٹک رہیں، آپ اپنا پلان دے دیں، بتائیں منصوبہ آپ کے پاس کون سا ایسا منصوبہ ہے جو اس حکومت کے پاس نہیں ہے، معیشت کے حوالے سے کیا منصوبہ ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کیا کریں گے، تو آپ اپنا روڈ میپ تو لے کے آئیں، وہ تو نظر نہیں آ رہا، آپ صرف نعروں کے ذریعے چاہ رہے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ رہے، میرے خیال میں بڑا مشکل ہے۔
گزشتہ روز شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جمہوری طور پر بیٹھ کر کوئی بات کرنی ہے کسی مسائل کے حل کے لیے، ملک کے اچھے مستقبل کے لیے، تو ہم تیار ہیں، لیکن جو بات وہ لے کر چل رہے ہیں پی ڈی ایم والے، اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. پی ڈی ایم کہیں بھی جھکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور 8 تاریخ کو جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا اہم فیصلے ہوں گے اس میں؟ دیکھیں اس میں بنیادی جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونے چاہیے، یہ سڑکوں پہ نہیں سڑکوں پہ نہیں ہونے چاہیے. پارلیمنٹ میں آپ کے پاس سپیس موجود ہے، قانون سازی کا اختیار موجود ہے، حکومت کو جو ہے وہ آپ پریشر کر سکتے ہیں اپنے قانونی اور پارلیمانی طریقے سے. وہ نہیں ہوگا تو باہر سے آپ جتنا بھی انفلوئنس کریں گے تو اس سے ٹکراؤ کا ماحول ہوگا، کوئی جمہوری ماحول نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ 8 تاریخ کو اگر یہ سارے کرتے ہیں، استعفے کا سارا معاملہ اٹھتا ہے اور ساری چیزیں بنتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں تمام پی ڈی ایم کے ممبرز ایک پیج پہ ہوں گے. وہاں پھر ان کے اندر ایک اور دراڑ پڑتے ہوئے نظر آئے گی. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے استعفوں کی بات چل رہی ہے، گزشتہ روز بڑے للکار کر کہا ہے مریم نواز نے کہ استعفے دینے ہیں اور اس کے لیے جو پیچھے ہٹے گا اس کے گھر کا اس کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا، یہ خاص طور پر کہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کیا وہ پیپلز پارٹی کا گھیراؤ کرنے جا رہی ہے؟ لگتا نہیں کہ پیپلز پارٹی استعفے دے گی؟ پیپلز پارٹی کیوں ان کی تو دیکھیں سندھ میں ان کی حکومت ہے، ان کے گھیراؤ مسلم لیگ نون ویسے بھی نہیں کر سکتی سندھ جا کے. جہاں تک پنجاب کی بات ہے اور جگہوں کی بات ہے، تو جو ایم این ایز یا ایم پی ایس استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تو ان کو اب زبردستی، مطلب یہ تو اب قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے، ان کی چوائس. اگر جو دینا چاہ رہے ہیں، اگر کنونس ہے، آپ کے پارٹی کا منشور اتنا سٹرانگ ہے، آپ کی لیڈرشپ اتنی کنونسنگ ہے، تو لوگ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں گے. پھر آپ کو یہ گھیراؤ کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر نہیں آپ ان کو کنونس نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال میں زبردستی آپ نہیں کر سکتے. قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات، آپ کسی گھر کا گھیراؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسا لاہور کا ماحول ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے کس حد تک کامیاب دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی تک جو جلسے ہوئے ان کو اگر ہم دیکھیں تو جو ان کے دعوے تھے بہت بڑے کہ بھائی ہم کچھ عرصے میں حکومت چلی جائے گی، ڈیڈ لائن ہے دسمبر کی، ان کے بعد ڈیڈ لائن دی گئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لاہور میں جو جلسہ ہوگا اہم ضرور ہے، کیونکہ لاہور سب سے، جیسے آپ نے تعارفی کلمات میں بتایا کہ لاہور بہت اہم ہے. لیکن لاہور کے اندر بھی دیکھیں لوگوں نے تو چیزیں دیکھی ہیں نا. لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ کا ایجنڈا کیا ہے، کیا آپ اپنے سیاسی رویے کے اندر بھی تبدیلی لا رہے ہیں، عام آدمی کی بات آپ کیسے آگے لے کے آ رہے ہیں. لیکن عوام کے جو پوچھنے کی بات ہے، میرے خیال سے جلسوں میں عوام کی بات پوچھنے کی تو بات ایک طرف ہے، وہ تو صرف اپنے جو بیانات کرنا ہوتا ہے وہ کر کے چلے جاتے ہیں. ہاں وہی بات ہے کہ دیکھیں اپنا ایک ان کا ایک خاص قسم کا ایک نیریٹو بنا ہوا بیانیہ ہے، وہ دہرا رہے ہیں ہر جگہ. لیکن ابھی تک اتنے جلسے ہوئے تو کوئی اس طرح کا عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا، کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا جس سے حکومت کو خطرہ ہو. اچھا، گزشتہ روز مریم نواز نے کوئی چیز بھی کہی تھی کہ عمران خان کا نام بدل کے آج سے تابع دار خان کر دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کے تابع دار ہیں وہ، جس کے لیے وہ تابع داری تو انہوں نے بھی کی ہے نا. دیکھیں جب سے آئے اور تابع داری کی، جب پورے پاور پہ تھے، عروج پہ تھے، جہاں وہ کچھ کر سکتے تھے اس وقت وہ تابع دار رہے. اب تو کچھ نہیں کر سکتے، اب تو کوئی فائدہ نہیں. تو تابع داری کرنی پڑتی ہے حکومت میں. اچھا سیکنڈ یہ چیز بتائیے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو کتنی جو ہے سنسیئر نظر آتی ہے کہ پی ڈی ایم کا وہ اینڈ تک جا کے ساتھ دے گی جب تک حکومت گر نہیں جاتی؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو نیریٹو آ رہا ہے وہ وہی ہے کہ ان کو ابھی لگتا ہے کہ ان کا شاید وہ آگے بند گلی میں وہ داخل ہو چکے ہیں. اس کو توڑنے کے لیے بہت بڑا ایک سیاسی لاہ عمل چاہیے. ایک ریڈیکل چینج کی وہ بات کر رہے ہیں، ایک ادارہ انسٹیٹیوشنل چینج کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے فی الحال فیور نہیں کرتا. ان کو اپنے 5 سال سندھ میں پورے کرنے، اس سے پہلے وہ نہیں چاہتے کوئی اس طرح کی حالت ہو کہ حکومت چلی جائے اور اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے جو ان کے پاس ابھی ہے. تو میرے خیال میں جب تک یہ جلسے عمران خان کو رجسٹ کرتے ہوئے یا پی ٹی آئی کی حکومت گرانے تک کی آوازیں جب اٹھتی رہیں گی تو یہ ساتھ دیں گے. لیکن اگر اس سے زیادہ ایکسٹریم پوزیشن آئے، استعفے دینے کا معاملہ ہو، اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کی دھمکیاں ہوں، تو میرے خیال میں اس میں تو یہ 8 تاریخ کو جو ان کا ایک اہم ایک جو اسمبلی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر آلریڈی جو ہے وہ ایک پھوٹ نظر آ رہی ہے اور اس میں مختلف مفاداتی گروہ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں. تو 8 تاریخ کے بعد بھی یہی ہوگا. 8 تاریخ کے جلسے میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنی سٹرانگ وائس کے ساتھ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ کتنا بکتا ہے. نواز شریف کے بیانیے سے یاد آیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں گزشتہ جو ملتان کا ادھر کا جلسہ ہوا ہے اس میں خطاب نہیں کر سکے، تو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ خطاب کرنے جا رہے ہیں اس لاہور کے جلسے میں؟ میرے خیال میں لاہور کے جلسے میں ان سے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ خطاب کریں گے، اور لیکن ان کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آپ شخصیات کی بات نہ کریں، آپ لارجر ایشوز کی بات کریں.
جو انہوں نے کوئٹہ میں کیا اور جگہوں پہ کیا، اس سے پی ڈی ایم کے اندر ایک بڑا دراٹ آئی، جس کے بعد آپ دیکھیں بلاول بھٹو کے گلگت میں جو بیانات تھے، انہوں نے کہا جی ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے، ہم ظاہر بات ہمارا ایک لائن آف تھنکنگ ہے، اس کے بیان ہم نہیں جانا چاہ رہے۔ تو اب جو ہے نواز شریف پہ یہ پریشر ضرور ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھے گا، لیکن وہ جو پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑنے کا خدشہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بتایا گیا، تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ بات کو اس طرح نہ رکھے، اس لیے ملتان میں بھی اگر وہ اس طرح بات کرتے تو مزید پھوٹ پڑنے کا امکان تھا۔ اچھا، گزشتہ روز جو ایک استعفیٰ کا ذرائع نے بتایا کہ نون لیگ سے سرگودا کا جو استعفیٰ آیا حامد حمید صاحب کا، جو کہ ایم این اے ہے، ٹھیک ہے، استعفیٰ جو ان کی نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس تک پہنچا ہے، گو کہ وہ لکھا گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام، وہاں تک تو ابھی نہیں پہنچا، وہ تو ان کی اپنی جو پارٹی کی انٹرنل میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ کر کے آگے پہنچانا ہے نہیں پہنچانا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مزید استعفے آنے والے ہیں؟ دیکھیں استعفے کچھ وفاداریاں لوگ نبھاتے ہیں، لیکن یہ جو بھی استعفیٰ ہے نا، یہ پریشر بلڈ کرنے کا گیم ہے، قومی اسمبلی تک پہنچے گا بھی نہیں، اسپیکر تک نہیں پہنچے گا، یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں مکمل استعفے دینے کا مجھے نہیں لگتا کہ سارے ایک ساتھ اجتماعی، اور اگر بالفرض نون لیگ مکمل جتنی نون لیگ کے ممبران ہیں سب استعفے دے دیتے ہیں، پیپلز پارٹی نہیں دیتی، فضل الرحمان صاحب نہیں دیتے، باقی جماعتیں ان کے جو ممبران ہیں وہ نہیں دیتے، تو کیا صرف نون لیگ کے استعفے دینے سے حکومت کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں البتہ صوبائی اسمبلی پنجاب میں ان کی اسٹرینتھ ہے، وہاں پہ فرق پڑ سکتا ہے، نیشنل اسمبلی میں تو میرے خیال میں ان کا زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سارے دیں گے۔ میری جو اپنی فیلنگ ہے یا جو کچھ کوارٹرز بتا رہے ہیں کہ شاید سارے لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے، کچھ تیار ہوں گے اور آخری وقت میں پھر ایک جھگڑا ہوگا اور اسی جھگڑے میں سارا معاملہ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا۔ تو پی ڈی ایم کا بھی حال وہی ہونے والا ہے جو لاسٹ ٹائم جو ایک الائنس بنایا تھا فضل الرحمان صاحب نے، وہی حال ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیں فضل الرحمان خود آئے اور ان کا یہ تھا کہ بھائی حکومت چلی جائے گی، فلاں جائیں گے، کچھ عرصے بعد چلے گئے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب نے اس تمام تر چیزوں کے سنبھالنے کی بیسک جو ہے بنیاد پی ڈی ایم کی انہوں نے رکھی، انہوں نے سب کو گیدر کیا، سب کو اکٹھا کیا۔ فضل الرحمان صاحب کے کیا عوامی فلاح کے ان کے ذہن میں کوئی ایسے پلاننگ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کوئی ذاتی مفادات ہیں جن کو پورا کرنا دیکھیں جی، فضل الرحمان صاحب سیاسی منظرنامے سے آؤٹ ہو رہے تھے، قومی اسمبلی میں بھی نہیں تھے، کہیں بھی ان کا وہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے آپ کو اسٹریٹ پاور کے ذریعے دکھانا تھا کہ میں ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہوں، تو اس کا اس کے سامنے یہی بات ہے کہ میں ہمیشہ پولیٹکس میں نظر آؤں اور کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو اسرٹ کروں، تو فضل الرحمان صاحب کا یہی معاملہ ہے، تو ورنہ وہ سیاسی طور پہ غیر فعال ہو جائے گا، اور ہوا ہے پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ وہ کافی ان کے معاملات آئے، تو وہ ہمیشہ فضل الرحمان صاحب جو ہے پاور کے ساتھ اپنا ایک پارٹنرشپ رکھنا چاہتے ہیں، اس دفعہ وہ کیلکولیشن اس کی خراب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک پی ڈی ایم کا ہم نے اوورال ایک چھوٹا سا مختصراً جائزہ لیا۔ دوسری طرف بات کیجیے اگر حکومت نے بھی جب حکومت آئی نہیں تھی، بنی نہیں تھی، عمران خان صاحب نے بڑے بڑے جلسے کیے، بڑی بڑی چیزیں ہوئیں، اس میں دعوے وعدے سب کچھ تھا اور لگتا تھا کہ بس حکومت آنی ہے اور سب بدل جانا ہے، سب ایسا ہو جائے گا کہ بہت عوام سہولت میں آ جائیں گی سب کچھ۔ اب مہنگائی سے بھی عوام پریشان ہے، دیگر مسائل بھی ہیں، غربت ہے، ٹھیک ہے، بھوک ہے، افلاس، اس طرح کے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں، کرونا کا ایک الگ پرابلم بیچ میں آ چکا ہے، اور ساتھ میں دیکھا جائے تو چینی کا بحران، آٹے کا بحران، اس طرح کے مسائل۔ گو کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس پہ حل کر رہے ہیں، آئندہ ہفتے سیٹ ہو جائے گا، آئندہ مہینے سیٹ ہو جائے گا، لیکن آن گراؤنڈ ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں حکومت کی بھی اپنی مس مینجمنٹ ہے، اس بات کو ماننی چاہیے، حکومت کے اندر وہ جو ایک اہلیت ہوتی ہے نا کام کرنے کی، آگے بڑھنے کی، وہ اس کی جو ٹیم ہے، سیاسی ٹیم ہے عمران خان کے پاس، وہ اتنی فعال اور مضبوط نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو بہت زیادہ اداروں کے لیول پہ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گورننس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس طرح کا روڈ میپ ہمیں نہیں مل رہا حکومت سے۔ حکومت گو کی کچھ چیزیں انہوں نے کی ہے، جیسے گراس روٹ لیول گورننس، جو لوکل گورننس ہے اس میں کوئی اصلاحات نظر آتے ہیں، جیسے کے پی میں کچھ ہم نے دیکھا، لیکن اوورآل آپ ان کی جو کارکردگی دیکھیں تو پچھلی حکومتوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں مہنگائی کے، کرونا، خاص کر کرونا کے حوالے سے، اس کے لیے آپ کو ایک قومی سطح پر اتفاق رائے چاہیے ہوتی ہے۔ حکومت کا جو رویہ ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کا نظر نہیں آ رہا فی الحال، کیونکہ اس میں یہ قومی مسائل پہ سب کو اپوزیشن موڈ میں ہے ڈائیلاگ۔ دیکھیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمیشہ نا، جو حکمراں جماعت ہوتی ہے ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ نیگوسیشن یا کمیونیکیشن رہے، اور معاملہ چلتے رہے، سیاسی مخالفت تو چلتی رہتی ہے، لیکن قومی ایشو پہ ایٹ لیسٹ ان کو ایک پیج پہ آنا پڑتا ہے، اور قومی ایشو کا مہنگائی ہے، کرائسس ہے، اس وقت کرونا کی سچویشن ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جس میں میرے خیال میں
قومی لیول کی بات ہے، اور اس میں سیاسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیول کی سیاست نہیں اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ پوری پی ڈی ایم جتنی متحدہ اپوزیشن ہے یہ کس حد تک سنسیئر ہے کہ ہم عمران خان کی حکومت ختم کر دیں؟ کتنی سنسیئر ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں ان میں ان کی تو جو سیاسی پارٹی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون تو واقعی چاہ رہی کہ ان کو ختم کریں، اور ساری ٹف ٹائم زیادہ انہیں کو ملا، ٹف ٹائم ان کو ملا ہے۔ باقی جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ باقی 10 جماعتیں بھی ہیں، ایک جماعت مولانا صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح سے ان کی ڈیل ہو جائے اور وہ اندر آ جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ حکومت کرائسس میں بھی ہو، یہ 5 سال پورے کرے، کیونکہ بلاول خود کہتے ہیں بھائی ہم کوئی غیر آئینی طریقے سے حکومت نہیں چلی جائے، ہم چاہ رہے ہیں کہ 5 سال اپنے پورے کریں، تو 5 سال پورے بھی کریں لیکن یہ اس کو دباؤ میں رکھیں تاکہ سندھ میں وہ حکومت کرتے رہیں۔ کیونکہ عام دنوں میں بھی دیکھا گیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، ہاں تو ایک پکا ایک جملہ ہے، تو کیا وہ اس پی ڈی ایم کے لیے سندھ چھوڑیں گے؟ کیا وہ نہیں، کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بہت بڑا سٹیک ہوگا ان کے لیے۔ سندھ چھوڑنے کے بعد ان کے پاس کیا ہے؟ پی ڈی ایم ان کو کیا دے رہی ہے؟ اور بالفرض استعفے آ جاتے ہیں، چھوڑ دیا جاتا ہے سندھ، حکومت گرا دی جاتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی حکومت جو بنے گی وہ کس کی ہوگی، یا یہ لوگ جو پی ڈی ایم موجود ہیں یہ کتنے کامیاب ہو سکیں گے حکومت بنانے میں، یا پیپلز پارٹی سندھ واپس لینے میں کتنی کامیاب ہوگی؟ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اگر حکومت خدا نخواستہ چلی جاتی ہے تو ایک ایسی کرائسس کی سچویشن ہوگی، کیونکہ ان پارٹیز نے اپنا اعتماد تو پہلے بھی کھو دیا ہے، تو ان کے پاس اتنا سٹرانگ گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ اگر کسی طرح حکومت چلی جاتی ہے تو ایک قومی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ ان سب کے لیے کوئی بڑے فائدے کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کل ایک اور چیز بھی، جیسے کہ اداروں کا ہم نے ذکر بیچ میں چھیڑا تھا کہ اداروں کو جو ہے ان پہ اعتماد بنانا ہے، اداروں کو کنٹرول میں لینا ضروری ہے۔ نیب کا معاملہ ہے، سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے نیب کو جو ہے وہ گرفت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نیب کو کس طریقے سے میں نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ فرسٹ ٹائم ہوگا نیب کا احتساب ہوگا، کہ احتساب کا بھی احتساب ہوگا فرسٹ ٹائم۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو سلیم مانڈوی والا صاحب نے اسٹیپ لیا ہے، انہوں نے کہا کہ پلی بارگین کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں، پریشرائز کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، لوگوں کی عزت پہ بات آتی ہے تو مجبوراً لوگ پری بارگین کرتے ہیں، اس طرح کے جو انہوں نے بیانات دیے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے بیانات میں کتنی صداقت ہے، اور کیا یہ ایک پی ڈی ایم کا حربہ ہو سکتا ہے، یا پھر وہ واقعی یہ چیزیں ایسی نیب میں موجود ہیں؟ دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نیب وہ اس دور میں نہیں بنی ہے، نیب نے پہلے سے بنی ہوئی ہے، ہاں، اور پہلے بھی انہوں نے یہ، لیکن جتنی ایکٹیو اس دور میں پچھلے دوروں میں تو نہیں تھی، اس دور میں نہیں تھی، لیکن سیاسی مخالفین کو انہوں نے پہلے بھی وہ کیا، لیکن اس دفعہ ایکٹیو ہے۔ تو میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نیب کو بہرحال اپنے قانونی اور ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس عدلیہ کا نظام موجود ہے، بہت سارے وہاں ہو سکتے ہیں۔ نیب کا ایک رول ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کرنے کا، اور احتساب کے زمرے میں اس کا جو بھی رول بنتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن جو مانڈوی صاحب بات کر رہے ہیں اور جو ایک بات آ رہی ہے، دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا۔ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے کے لیے آپ کو اوور آل جو ادارے ہیں اس کی گورننس کو بہتر بنانا ہوگا۔ نیب کے اندر جو لوگ ہیں وہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک اوور آل ایک انوائرمنٹ، آپ نے اس کو پہلے ہی پولیٹیکل بنا دیا ہے۔ جب بھی پولیٹیکل حکومت ہوتی ہے تو اس کا انفلوئنس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو سینیٹرز ہیں ان کا اعتماد بھی ان کے پاس ہے۔ ہاں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی چیز بنا پائیں گے کہ یہ چیئرمین کو جو ہے اس کو نیب کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کر سکیں؟ نہیں، دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو قانون سازی یا اس میں پورے پارلیمنٹ کے تھرو کرنا پڑے گا۔ تو پارلیمنٹ میں ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے اور یہ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ بڑا ایک سوال ہے۔ اور کیونکہ نیب کے حوالے سے اور بھی معاملات ہیں نا، کہ نیب جو ہے پہلے بھی جتنے بھی تاریخی طور پہ دیکھیں تو اس کا ایک سیاسی کردار رہا ہے، اور اب بھی ایک سیاسی کردار ہے، حکومت مانے نہ مانے اس کا ہے۔ تو اس کو سیاسی کردار سے ہٹانے کی بات ہونی چاہیے، لیکن نیب کو ختم کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ نیب کا آپ کنٹرول ڈیفائن کریں، اس کے قانونی جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن نیب کو آپ مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے، احتساب کا عمل رہنا چاہیے۔ اچھا، اب دیکھیں ہم نے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چینلز پہ پروگرامز بھی ہوتے رہتے ہیں، مختلف تقاریب بھی ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، حکومت ہو گئی، اپوزیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، سوال کے بدلے کوئی جواب نظر نہیں آتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی سوال کیا ہے کسی کرپشن کے حوالے سے، اگلا فوراً ایک سوال کرتا ہے آپ کے یہاں بھی یہ ہوا، اس کا جواب دیں، وہ پھر ایک سوال کر دیتا ہے۔ تو اس کو جواب کیوں نہیں دیتے یہ لوگ سب کسی بھی چیز کا؟ ان کا رویہ بڑا عجیب ہے، مطلب ہمارے دیکھیں نا، اگر میں نے کرپشن کیا ہے تو میرے پاس یہ جواب نہیں کہ فلاں نے بھی کیا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ یہ جو رویہ ہے اس کو بدلنا پڑے گا۔ جس نے بھی کیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، چاہے کوئی بڑا کرپشن ہو چھوٹا ہو۔ انٹینشن کی بات ہے، میرے پاس زیادہ موقع تھا میں نے زیادہ کرپشن کیا، کسی کے پاس کم تھا اس نے کم کیا، تو وہ انٹینشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بڑا عجیب رویہ ہے کہ بھائی آپ بھی کرپٹ ہے تو ہم بھی کریں،
یہ کرپشن میں ایکول پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، کرپشن ختم کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، اسی لیے ان کے معاملات آگے نہیں بڑھتے نا۔ نیب کو آپ جتنا بھی زنجیریں پہنائیں، جب تک آپ کے اندر کرپشن ختم کرنے کا ایک ول نہیں ہو، آپ اپنے ایکشن سے، کردار سے یہ ثابت نہ کریں کہ آپ کرپشن کے خلاف ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چیئرمین نیب نے تو کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی نیب جو ہے وہ کسی کو پلی بارگین پہ مجبور نہیں کرتا، یہ اس کا اپنی درخواست ہوتی ہے، جو بھی ان کا جو ملزم ہوتا ہے اس کی اپنی درخواست ہوتی ہے، اس کے بعد نیب کی جو احتساب عدالت ہے وہ جو ہے وہ فائنلائز کرتی ہے کہ اس سے پلی بارگین کی جائے یا نہیں کی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے مانوی والا صاحب کو کہا کہ 14 دن کا ٹائم بھی دیا ہے کہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں ثابت کر دیں، ورنہ پھر وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ بالکل ایبسولوٹلی، اس کو ثابت کرنا ہوگا اور اس آگے اپنا ایک لائے عمل لے کے آنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بڑا ایک سوال ہے، اور اگر اس میں سنجیدگی ہے، کمٹمنٹ ہے، تو لوگ دیکھیں گے، ہم آگے آنے والے ٹھیک ہے۔ اچھا، گزشتہ روز ایک اور عام اور افسوسناک واقعہ پیش آیا خیبر پختونخوا میں۔ وہاں پہ جو ٹیچنگ اسپتال ہے وہاں پر اچانک سے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ کچھ اموات سامنے آتی ہیں، نااہلی ہوئی، بے شک انتظامیہ کی ہوئی یا کسی بھی وجہ سے ہوئی۔ آپ اس واقعے پہ کیا کہیں گے؟ کیسا تھا وہ واقعہ؟ کس کی نااہلی تھی؟ کون ذمہ دار ٹھہرے گا؟ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ جب بھی آپ لوکل لیول پہ پلاننگ کرتے ہیں، خاص کر کورونا کے دنوں میں، تو آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ایک ویسینٹی کے اندر موجود تمام ہاسپٹلس کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس وقت ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ یہ لہر بڑھے گی، تو اس وقت جو تیاری ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ہاسپٹل مینجمنٹ، لیکن صوبائی وزیر صحت نے تو کہا تھا ہم نے تو جو ہماری کنزمپشن تھی وہ بڑھ گئی تھی، تو ہم نے سلنڈر کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا تھا، گیس کی اس میں تعداد میں بھی اضافہ کر دیا، اس کے باوجود اچانک سے کمی ہو جانا اس لیول پہ، ایک بڑا سمجھے دوسرا بڑا اسپتال ہے پاکستان کا وہ، جی اس میں اتنی نااہلی نظر آنا، کیا حکومت ذمہ دار بنتی ہے اس پہ؟ نہیں، حکومت بھی ذمہ دار ہے اور ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بھی اس پہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس کتنا سٹاک موجود ہے، اور آپ کے پاس جو مریضوں کی جو رجسٹریشن ہو رہی ہے، اندراج ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ کے پاس کیا تیاری ہے، نہیں ہے تو ان کو حکومت کو بتانا چاہیے۔ جو وزیر صحت ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے، جو آج کل کورونا کے دنوں میں ان کی اپنی کمیٹیز ہیں، وہ سارے ہاسپٹل وزٹ کرتے ہیں، ان کو جب وزٹ کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر اکوپمنٹ کی کیا صورت حال ہے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور حکومت، صوبائی حکومت کی تو خاص کر بنتی ہے، تو ان کو انشور کرانا چاہیے ہر ہاسپٹل میں ان کے نمائندے جائیں، معائنہ کریں اور ریگولر معائنہ کریں اور دیکھیں کہ اکوپمنٹ کی کیا صورت اس کی تو خیر اب کمیٹی بنی ہے، اس پہ رپورٹ جو بھی ہے وہ سامنے آئے گی۔ لیکن ایک اور واقعہ جس کو ڈسکس کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک روز قبل ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک چھوٹی سی بچی ملازمہ ہے جس پہ تشدد کیا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو مارا جاتا ہے کہ وہ گھر کے جو مالک حضرات ہیں وہ بھی مار رہے ہیں، مالکن بھی مار رہی ہے، بچے بھی مار رہے ہیں۔ ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، گرفتاری جس شاہانہ طریقے سے ہوئی وہ بھی سب کی نظروں میں، ٹھیک ہے، وہ گرفتار ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے سے قبل ان کی ضمانت ہوتی ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں، اور فوری طور پر ایک اور واقعہ پیش آ جاتا ہے راولپنڈی میں، جس میں ملازمہ کو مارا گیا، چھوٹی سی ملازمہ تھی، اسے مارا گیا، اس کے بال کاٹ دیے گئے، جسم پہ زخموں کے نشان موجود ہیں۔ لیکن جو اس سے قبل ایک دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا، اس میں کہا گیا پولیس کی جانب سے رپورٹ میں 2 بندے نامزد کیے گئے، 4 بندے مارنے والے تھے، ویڈیو سامنے تھی، جی کہا جاتا ہے کہ تشدد کے نشانات موجود نہیں تھے، اس لیے جو ان کا جو میڈیکل رپورٹ تھی وہ بھی نہیں دی گئی۔ یہ بری ہو جانا، ایک بندے کے وہاں سے ضمانت پہ رہا ہو کے آ جانا، انصاف نہ ملنا اور فوری طور پہ دوسرے دن ایک اور واقعہ پیش آ جانا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ضمانت ملنا یہ کیا کس کی کمزوری ہے؟ یہ دیکھیں، ہمارا وہی بات ہے، گورننس کی ہم بات کرتے ہیں، ملک میں جو طرز حکمرانی ہے اس کو بہتر بنائے بغیر چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جہاں لوگوں کو یہ لگے، پرسپشن عوام کا یہ ہو کہ قانون امیروں کو تحفظ دیتا ہے، غریب اس میں پسے جاتے ہیں، جیسے ہوا ان واقعات میں۔ دیکھیں، وہ سب لوگوں نے دیکھا، پبلکلی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ اس کے ساتھ تشدد ہوا ہے، پورے علل اعلان ہوا ہے، تو اس میں پولیس پہ ویڈیو آنے کے باوجود کیا وہ میڈیکل رپورٹ کی محتاج ہونا چاہیے عدالت کو؟ نہیں، بالکل۔ دیکھیں، میڈیکل رپورٹ، اگر میڈیکل رپورٹ میں کوئی ہیر پھیر ہوئی ہے تو اس ڈاکٹر کو بھی اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ تشدد تو ہوا، سب نے دیکھا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں قانون کی جو اصل جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ تارنے چھو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک عوامی سطح پر یہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو آپ جتنے بھی چیخیں گے لوگ آپ کے ساتھ حمایت نہیں کریں گے، کل پھر لوگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہاں اگر قانون ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے تو پھر ملک کی جو اوورآل جو نظام ہے، قانونی نظام ہے، آئینی نظام ہے، اس پہ لیے بہت خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو پروگرام کے ریپ اپ کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ سے ذکر کروں گا کہ لاہور میں جو جلسہ اب ہونے جا رہا ہے یہ حکومت کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور کیا حکومت آنے والے دنوں میں جو دعوے کر رہی ہے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے، ان تمام تر معاملات میں کس حد تک کامیاب ہو سکے گی، اور فائنلی کورونا کے کنٹرول کرنے میں جس طریقے سے حکومتی اقدامات ہیں جو اپوزیشن کا رویہ ہے،
کیا کورونا کنٹرول ہوتا دکھائی دے رہا آپ؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ جو لاہور کا جلسہ ہے وہ میرے خیال میں کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ لاہور کا جلسہ وہ سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں جن کو عوام نے پہلے ہی آزمایا ہوا ہے اور آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر لاہور کے اندر یہ کوئی ایسے عوامی بات لے آتے ہیں جس میں ان کے پاس کوئی نقشہ بھی ہو، روڈ میپ ہو، جس میں وہ دکھائے کہ ہم کس طرح مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں، کس طرح عوامی فلاح و بہبود کی بات کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے پارٹیوں کے اندر اصلاحات کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ ایک اچھی لیڈرشپ آ رہی ہے، تو وہ نہیں ہوگا تو لاہور کے جلسے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ باقی تو لیڈرشپ بھی کنفرم نہیں ہے، یہاں حکومت گرنی ہے تو پی ڈی ایم بڑھ جانی ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، یہ تو ہے نا۔ دیکھیں، یہ ایک ہوچ پوچ 11 مختلف پارٹیاں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، یہ ایک پیج پہ ابھی آتے ہوئے نظر نہیں ہے۔ لاہور میں مجھے نہیں لگتا کہ ان میں جو آپس میں رفٹ ہے وہ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ دوسری بات ہے کہ حکومت مہنگائی پہ شارٹ ٹرم میں اس میں قلیل المدت جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک بڑی لمبی سیاسی پالیسی، معاشی پالیسی بنانی پڑے گی۔ فی الحال حکومت کی جو معاشی پالیسی ہے وہ کبھی بہت زیادہ فعال نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے آپ کی جو معاشی نمو کی شرح مائنس میں ہے۔ اس وقت جو ہے آپ نے ابھی آئی ایم ایف کو ایک 1700 ارب روپے واپس کرنے ہیں، وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے جو گردشی قرضے ہیں وہ 23,000 ارب ہو چکے ہیں، 2300 ارب ہو چکے ہیں، 1100 ارب سے بڑھ کے۔ تو اب یہ جب صورتحال ہے تو اس میں حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ حکومت کو اپنے معاشی ترجیحات طے کرنے پڑیں گے کہ عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو ٹیکس کا کلیکشن کا نظام کو بہتر کرنا ہوگا، ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا، اور جہاں جہاں جو بڑے انڈسٹریز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ایک ہمیں لگتا ہے کہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ مکمل طور پہ وہاں نافذ نہیں ہے۔ زمینوں پہ، اراضی پہ، ایگریکلچر پہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے جس کو بڑھانے کی بات کی گئی تھی وہ ابھی تک نہیں نظر آتا۔ ریونیو جنریٹ کیے بغیر آپ مہنگائی کم نہیں کر سکتے۔ ریونیو آپ بڑھائیں گے تو اس کا امپیکٹ آئے گا عام آدمی پہ، آپ کو پھر سبسیڈائز بھی کرنا پڑے گا، اور کراس سبسیڈائزیشن چاہیے، یعنی کچھ ایسے اشیاء ہیں ان پہ آپ نے ٹیکس لگانا ہے، کچھ ایسے جو عوامی ویلفیئر کے ان کو آپ نے ریلیف دینا ہے، تو وہ آپ کریں گے تو پھر ہوگا، لیکن ابھی فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس ایسی بڑی پالیسی ہے۔ ٹھیک ہے، کورونا کے حوالے سے آپ کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں کورونا کی کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ جلسے جلوس بھی اور حکومتی رد عمل بھی، عوامی رد عمل بھی، اس کے بعد دیکھیں کورونا میں سب کی جو ایک سیاسی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئی۔ حکومت نے بھی سوات میں جلسے کیے، ابھی میڈیکل ٹیسٹ ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اسٹوڈنٹ کو آپ نے اس سے گزارا۔ شیخ رشید صاحب کے بھائی بھتیجے صاحب، ان کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، ان کا جلسہ ہو گیا، اور علی نواز گنڈا پور صاحب، ان کا جلسہ، ان کے بھائی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ یہ کیونکہ اگر اپوزیشن کو وہ روک رہی ہے تو خود بھی تو کر رہی ہے، خود بھی ان کو دیکھیں، یہی بات ہے کہ جب آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اپوزیشن غلط کر رہی ہے اس نے کیا، لیکن حکومت کو کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار سے بتائے کہ بھائی ہم جو ہے اس وقت مکمل طور پہ کمپلائنس کی طرف جا رہے ہیں، خدشہ ہے، جلسے جلوس نہیں ہونا نہیں چاہیے۔ اس وقت کورونا کی لہر جو وہ بڑھ رہی ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ مزید بڑھی تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس وقت تیار نہیں ہے، تو بہت بڑا کرائسس آ سکتا ہے، تو سب کو ذمہ داری لینی پڑے گی، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی۔ کورونا بہت سیریس مسئلہ ہے۔ دوسری طرف یہ بتائیں کہ روس نے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو ویکسین جو ہے وہ فراہم کریں گے، گو کہ ویکسین فری میں تو فراہم نہیں کی جائے گی، ڈیفینیٹلی اس کی مد میں کچھ نہ کچھ تو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اب کیا سمجھتا ہے، پاکستان کے اندر بھی مختلف ٹیسٹ ہوتے رہے جن میں کہا گیا کہ ویکسین ہم خود تیار کرنے کے لیے جو ہیں وہ کافی حد تک مکمل ہو گئے ہیں، ہم خود تیار کر لیں گے۔ کیا گورنمنٹ کی جو اس وقت اکانومیکل صورتحال ہے یہ ویکسین پرچیز کرنے کی کنڈیشن میں ہے؟ مختصراً بتائیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں ویکسین ان کو جب تک یہ خود کوئی نہیں کریں گے، جیسے اور ممالک اپنے اس پہ تیاری کر رہے ہیں، ان کو اپنے لیے خود بنانا، ویکسین تو بہرحال چاہیے۔ روس ہے، چائنا بھی ہے، اور ممالک ہے جہاں سے سستی ملے گی ان کو لینا ٹھیک ہے، چاہیے، ویکسین خود بنانا بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی اس کے بیچ میں یہ ہے کہ اگر کہیں سے خریدی جا رہی ہے تو اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئے گے، اس کا بھی کوئی لائحہ عمل اختیار کرنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے مہنگائی پہ مزید بوجھ نہ پڑے، عوام پر بوجھ نہ پڑے، اضافہ نہ ہو۔ بہرحال پروگرام سے مجھے اور میرے جو خاص مہمان آج آئے تھے، تجزیہ کار صحافی کالم نگار ہیں عامر حسین نیال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔